چوئی صاحب، آپ نے سنا ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں یا ان کی کابینہ کے دیگر ارکان ہوں، خاص طور پہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وہ بار بار عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ یہ توشہ خانہ کا چور ہے اور یہ بہت جلد نااہل ہو جائے گا، اس کی سیاست ختم ہو چکی، یہ قصہ ماضی ہو چکا، اور اب تو ان کا جو ایک نکاح ہے اس کا معاملہ بھی وہ عدالتوں میں لے آئے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب پر بھی کوئی نااہلی کا خطرہ جو ہے وہ تلوار بن کے لٹکا ہوا ہے؟ جی بالکل لٹکا ہوا ہے، اتنی ریفرنسز ہیں اس کے خلاف، یقیناً لٹکا ہوا ہے۔ کسی بھی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے، کوئی عدالت کا فیصلہ تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے نا۔ اور یہ اور بات ہے کہ توشہ خانہ پہ اب پروسیکیوشن بہت ڈیفینسو ہو جائے گی، اچھا، خاص کر ہاں نہیں اب دیکھیں نا، یہ ویسے پہلے تو بڑا ٹھیک تھا، توشہ خانہ میں تو بچتا ہی نہیں تھا یہ، پر اب پروسیکیوشن نے یہ دیکھنا ہے کہ مریم بی بی نے بھی گاڑی لی بھی ہے اور خریدی بھی ہے۔ یہ میں آپ کے میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں اور میاں نواز صاحب نے بھی گاڑی لی ہوئی ہے اور گاڑی کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے لینے کی۔ تو اب تو ڈیفینس بڑا مزیدار ہو گیا عمران خان کا۔ اگر ڈیفینس اس کا وکیل جو ہوگا اس کو تو وہ تو ریکارڈ منگائے گا، میں آپ کو بتاؤں، بی بی شہید پہ ایک آپ کو یاد ہوگا ریفرنس کرمنل چارج لگا تھا، فوجداری مقدمہ بنا تھا کہ انہوں نے سیکرٹ فنڈ سے پیسے خرچ کیے اور اس کا حساب نہیں دیا۔ وہ حساب اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ رجسٹر پہ جن کے سیکرٹ فنڈز کے ہوتے ہیں، اور اس میں کئی جگہ بلینک چھوڑ دیا، 10,000 روپیہ دے دیا بلینک یا لکھ دیا۔ اب ہم نے کہا جی ہم تو 1985 سے کہ 1980 سے منگانا چاہتے ہیں ریکارڈ۔ راشد عزیز خان جج تھے اکاؤنٹیبلٹی کے لاہور ہائی کورٹ، جی 4 دن میں نے بحث کی، میں نے کہا جی میں کیس آگے چلاؤں گا ہی نہیں جب تک یہ پیٹرن نہ پتہ لگے۔ مجھے اکیلے کو کس طرح آپ کر رہے ہیں، میں اکیلی میں بی بی اور اس کو آپ کر رہے ہیں، آپ I have to see the other record۔ وہ ریکارڈ منگا لیا انہوں نے، آرڈر کر دیا، اور یہ فیئر تھا، یہ ایویڈنس اویلیبل ٹو دی اکیوز تھا۔ اس میں جو مزیدار باتیں آئیں، اپنا ضیاء الحق نے 40,000 روپے کیڈی کو، گولف کے کیڈی کو دیا ہوا ہے انعام۔ اچھا، گرین فیس ہوتی ہے 300 روپے، آپ نے سیکرٹ فنڈ سے ضیاء الحق نے دیے، ضیاء الحق نے سیکرٹ فنڈ سے بڑے بڑے معتبر سیاستدان، جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ میرے سے بڑے بھی، بزرگ بھی اور معتبر بھی، ان کے ٹکٹ خریدے ہوئے لندن جانے کے اور آنے کے، کراچی، لاہور، ہاں، اور ہر قسم کے ان کے اخراجات برداشت کیے ہوئے۔ وہاں تو عدالت ہنس کے انہوں نے، پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی ٹائم دیں، ہم نے کہا ہم ٹائم نہیں دینے کو اجازت ہمیں نے، وہ بالآخر بری ہو گئے، وہ نہیں تھا۔ اب یہ جو توشہ خانہ اس کا تو نہیں، ہاں البتہ جو میں اس کا نہیں جانتا ہوں، میں یہ نہیں جانتا ہوں، میں ایک اور کا بھی ذکر کروں گا، میں اس کا نہیں جانتا ہوں کہ یہ عدت میں نکاح ہی کافی ہے کہ اس کے کوئی کنزیومیشن بھی ہونی چاہیے کہ نہیں، یہ کوئی عالم دین نہیں بتا سکتے۔ اس میں تو مفتی صاحب پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے، اب کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور یہ وہی مفتی صاحب ہیں جو 1995 میں جو ایک محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف ایک فوجی بغاوت کا کیس بنا تھا جس میں بہت سے فوجی افسر گرفتار ہو گئے تھے، اس میں بھی یہ مفتی صاحب انوالو تھے۔ تو اس میں چلیں عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کرنی ہے کریں، لیکن یہ مفتی صاحب جو ہیں
جنہوں نے بیان بدل دیا اپنا، انہوں نے شرعی جواز بھی بدل دیا، ان کے خلاف بھی تو کارروائی ہونی چاہیے؟ نہیں، یہ تو عمران کا کی صفائی کا ڈاکومنٹ اور ایک طرح گواہ بن جائے گا نا جی، مجھے تو جو بتایا گیا میں نے اس طرح کیا۔ اچھا، پر بہرحال لیکن اس میں ایک میں آپ سے ایک کردار جو ہوتا ہے اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ عدالت نہیں دیکھتی کہ یہ بندہ تو شروع سے ہی مشکوک ہے، یہ تو پہلے بھی ایک فوجی بغاوت میں شامل رہا ہے۔ فوجی بغاوت اور عدالت میں یہ مفتی کے فتوے میں اچھا خبر نہیں، چلیں کوئی نہیں۔ اچھا، اب ہے کہ نہیں۔ اس میں ذرا چوئی صاحب یہ بھی بتائیں کہ بہت سے جو قانون کے طالب علم ہیں وہ آپ سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ اس وقت آج کل جو سپریم کورٹ کے ججوں میں جو گروپنگ ہے جو بالکل واضح ہے اور کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس گروپنگ کا سپریم کورٹ کے مستقبل پر اور پاکستان کے مستقبل پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ میں میر صاحب ایک بات ذرا اور کر دوں، جی وہ بھی مطلب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ضروری اس لیے ہے کہ وہ فتنہ تو عمران کو کہتے ہی ہیں، پر اس کے اور فتنہ اس سے نہ بنے، وہ ٹیرین کا کیس ہے۔ اچھا، ٹیرین کے کیس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ثابت ہوا ہوا کیس ہے۔ میں اس کو ایک تھوڑی سی اور سماجی ویو پوائنٹ سے دیکھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو آپ 4 اور ریفرنسز میں اور مقدمات میں ڈسکوالیفائی بھی کر دیں اور جیل بھی بھیج دیں، بے شک کریں، مجھے کوئی، میں اس کا نہ وکیل ہوں نہ، لیکن یہ ٹیرین والا کیس جو ہے نا، ٹیرین تو رہتی ہے یا اس نے امریکہ میں رہنا یا یورپ میں رہنا ہے، اس نے پاکستان تو آنا نہیں۔ اگر یہ کیس، یہ الزام کسی ایک پہ ثابت ہو گیا، اور یہ ثابت شاید ہو ہی جائے، اس سے کیا انکار کی شاید امکان نہ ہو عمران کے پاس، پر اگر یہ ہو گیا تو اگلی الیکشن میں کم از کم 30% اور ہمارے بڑے ریکلس لوگ ہیں، 30% کینڈیڈیٹس نے اپنے مخالفین کے خلاف اس قسم کا الزام لگایا ہونا۔ اچھا، اور کہا رہا ہونا کہ وہ بچہ ہے اور یہ اس کی اولاد ہے میرے مخالف کی، اور وہ خاتون ہے۔ اب یہاں تو ہم تو جا کے تھانوں سے بندوں کو کھینچ کے لا کے مارتے ہیں۔ آج بھی ایک کسی کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے کوئی پولیس نے، اخبار میں نے پڑھا تھا، جی ابھی پڑھ رہا تھا۔ تو یہ تو لوگ ایسی کسی بچی پہ الزام کے بارے میں یہ کہہ دیا، اس کو جا کے گھروں سے نکال کے کہ ناجائز ہے ناجائز ہے، کنویں میں پھینک کے اوپر سے اینٹیں مار مار کے مار دیں گے، اور اس عورت کو بھی، اور اگر وہ زندہ بھی رہی تو اپنے اسکول اور کالج میں وہ کیا اس کا ہوگا۔ اس الزام کو میں سمجھتا ہوں، اور بڑے دردناک، یہ میں جو ٹیرین کا نہیں ہے، ٹیرین از گوئنگ ٹو لیو اے رچ اینڈ آئی بلیو اے ہیپی لائف، وہ امریکہ میں، اب یورپ میں، وہاں اس قسم کے عام ہے بات، وہ کوئی لو چلڈرن ان کو کہتے ہیں، لو چائلڈ۔ جی پر ہمارے معاشرے میں جب یہ آ گیا نا جرم، اور اس پہ کوئی سزا ہوگی، کوئی عمل ہو گیا، تو پھر تو یہاں تو ہمارے یہاں کئی جگہ اتنی درندگی ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے اس بچے کے ساتھ ہمارا معاشرہ، وہ آدمی امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس کو تو ان کو 3 دفعہ پہلے سپریم کورٹ، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسمس کیا، اتھر منیلا صاحب نے بھی 1-2 دفعہ کیا ہے، اسی کو اس کو تو ایز ایک اینٹی سوشل ایلیگیشن، اس میں ڈیپ جانا ہی نہیں چاہیے۔